کسی کا مقصد کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں، 20 لاکھ 40 لاکھ روپیہ جمع کیے، وہ کام ہوا نہیں، اس میں زکوٰۃ دینا، 1 سال جب گزر گیا اس میں زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ جس آدمی نے کہ پیسہ جمع کر کے رکھا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ دے۔ تو اتنے سارے مسائل زکوٰۃ کے ہیں، اس لیے اس کا خیال کیجئے۔ زکوٰۃ نہیں دینے کا بہت بڑا عذاب ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، دل میں حرص بخل کم ہو جاتا ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے، بہت فائدے ہوتے ہیں زکوٰۃ سے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اندازے سے زکوٰۃ مت دیجیے، پورا حساب کر کے زکوٰۃ دیجیے تاکہ اللہ کے آپ کی زکوٰۃ قبول ہو۔ زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ کا یہ زکوٰۃ کا پیسہ اچھے مال میں مل گیا، وہ مال بھی برباد ہو جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کے متعلق بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری عشرہ شروع ہو گیا، ایک طاق رات گزر گئی اور دوسری طاق رات آج شروع ہونے والی ہے۔ شب قدر شروع ہوتی ہے، مغرب سے لے کر فجر تک رہتی ہے، صبح صادق تک ہے، یہ شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر کے اندر ایک تو قرآن مجید کے نزول کی برکت ہے، دوسری جو آدمی کے شب قدر میں تراویح پڑھا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جی، کتنی بڑی برکت ہے شب قدر کی۔ اور اسی طرح اس رات کے اندر 1 سال کا فیصلہ لکھا جاتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ دخان کے اندر، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ یفرق فیہا کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ یہ قرآن مجید کو ہم نے برکت والی رات میں نازل کیا، اسی رات میں فیصلے ہوتے ہیں، 1 سال کے فیصلے ہو کر فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں، اب تم ان پر عمل کرو۔ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے مضبوط فیصلہ، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ امر حکیم کہا نا، مضبوط فیصلہ، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آدمی دعا کرے تو وہ فیصلہ اللہ اس کی دعا سے بدل سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ شب قدر میں دعا کا خاص اہتمام کرو، جتنا ہو سکے دعا کا خاص اہتمام کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے شب قدر کون سی ہے میں کیا دعا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سب سے پیاری دعا، سب سے اچھی دعا کون سی ہے؟ اللہ کے پاس ہماری معافی ہو جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جس آدمی کو کہ جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں بھیج دیا جائے، اصلی کامیابی تو یہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا، عائشہ یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم انک عفو، اللہ تو گنہگاروں کو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے نا، اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے اللہ۔ یہ دعا بار بار کرتے رہو، بہت چھوٹی دعا ہے، سب آدمی یاد کر سکتے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایک تو ہمارے گناہ معاف ہونا اور دوسری ہماری تقدیر اچھی ہونا، ان دونوں کا خیال کیجئے اور دعا کیجئے۔ میں نے کہا کہ یہ رات شروع ہوتی ہے، شب قدر شروع ہوتی ہے مغرب سے فجر تک، جب ہم سحری ختم کرتے ہیں نا اس وقت تک ہے۔ لوگوں کو آخری 10 راتوں میں عبادت کرنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے، اسی لیے لوگ اعتکاف کو بھی بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی زندگی بھر اعتکاف کو بیٹھے سوائے 1 سال کے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال 20 رات اعتکاف کو بیٹھے، اور آپ کی بیویاں بھی مسجد میں اعتکاف کو بیٹھتی تھیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں صاحب ان راتوں میں نمازوں کا زیادہ اہتمام کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے؟
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا رمضان ہو کہ رمضان کے علاوہ کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھے، 8 رکعت تراویح کی اور 3 رکعت وتر کی پڑھے، یہی اللہ کے رسول نے پڑھا، اس سے زیادہ نہیں پڑھے۔ تو بعض لوگ 2 نماز پڑھتے ہیں، شروع رات میں پڑھتے ہیں پھر آخری رات میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سارے اہل حدیثوں کے پاس ایک ہی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے شروع رات میں پڑھے تراویح، آخری رات میں پڑھے تو تہجد ہے، قیام اللیل ہے، صلاۃ اللیل ہے۔ تہجد کا لفظ ہے قرآن میں، قیام اللیل بھی ہے، قم اللیل الا قلیلا، اور صلاۃ اللیل بھی ہے، یہ سب بھی ہے۔ لیکن یہ بعد کے زمانے میں جب کہ لوگ 8 رکعت پڑھنے میں دیر لگتی تھی، بہت دیر سے پڑھتے تھے نا، ذرا تکلیف ہوتی تھی، تو رکعت 20 بنا دیے، 8 کو 20 بنا دیے، پھر اس کا 4 رکعت پڑھتے تھوڑی دیر بیٹھتے، 4 رکعت پڑھتے تھوڑی دیر بیٹھتے، اس لیے اس کو تراویح کہا گیا۔ ترویح کا مطلب ہے تھوڑا راحت لینا، تھوڑا آرام کرنا۔ یہ جو 2 نماز پڑھتے ہیں اس کا ثبوت اہل حدیثوں کے پاس نہیں ہے، ایک ہی نماز ہے، یا شروع میں پڑھو یا آخر میں پڑھو۔ مسجد والوں کی خواہش ہے بھئی آخر میں اللہ تعالیٰ دنیوی آسمان پر آ کر ہم سے کہتا ہے نا دعا کرو جی قبول کروں گا، مانگو مجھ سے توبہ استغفار کرو تمہارے توبہ استغفار کو قبول کروں گا، آخری میں پڑھیں گے، ہاں ٹھیک ہے پڑھو، 2 بجے پڑھو، 2:30 بجے پڑھو، ہاں یہ جائز ہے، شروع میں نہیں پڑھتے، آخر میں پڑھ لیتے ہیں، ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ لیکن ایک ہی مسجد میں 2 مرتبے تراویح کی نماز پڑھی جائے یا تہجد ایک کا نام دیا جائے یا کوئی تراویح، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچیں تو زیادہ بہتر ہے۔ الگ الگ پڑھ سکتے، آپ پڑھ لیے، سمجھے تراویح بھی پڑھ لیے اور وتر بھی پڑھ لیے، یا کہ وتر بعد میں پڑھنے کے لیے وتر نہیں پڑھے، 2 رکعت جتنی چاہے پڑھتے رہیے۔ آپ نے نیت کی تراویح کی، وہی تہجد بھی، وہی صلاۃ اللیل بھی، وہی قیام اللیل نیت کی، اب 2 رکعت کی کیا نیت کریں گے؟ نفل نماز، نفل نماز جتنی چاہے جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، سوائے ممنوع اوقات کے جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن نیت جو کرتے ہیں نا وہ یا تو تہجد کی کریں گے تراویح کی کریں گے، وہ تو کر لیے، وہ نماز تو ہو گئی، اب الگ الگ پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تیسری اور آخری بات یہ تھی صدقہ فطر، آئندہ جمعے کو ہو سکتا ہے ہمارا آخری روزہ ہوگا، چاند نظر آ گیا تو ہفتے کے دن عید ہوگی۔ صدقہ فطر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر مقرر کیا، 1 سا چاہے جو کا چاہے کھجور کا دینا چاہیے۔ کب دینا چاہیے؟ عیدگاہ کو جانے سے پہلے دے کر چلے جانا چاہیے، تاکہ وہ غریبوں کو کھانے پینا کے بھی تھوڑا انتظام ہو جائے، اور دوسرا تمہارے روزے میں 30 روزے میں کبھی کسی کی غیبت کرے رہیں گے، کبھی کچھ غلط بات بولے رہیں گے، ایسی غلطی ہوتی نا چھوٹی موٹی غلطی، اس وہ اللہ تعالیٰ اس 1 سا کھجور سے اس کو معاف کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب کوئی آدمی غلط کام کیا، روزہ توڑ دیا، صدقہ فطر دینے سے اس کا روزہ ہو جاتا، ایسا نہیں ہے، چھوٹے موٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں زبان کی لغزش سے یا کسی اور سے جھگڑا وگڑا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ صدقہ فطر نکالتے تھے 5 چیزوں میں سے، گیہوں ہے، جو ہے، کھجور ہے، پنیر ہے، منقع ہے، سب کا ایک سا، یہ سب کا ایک حصہ، حالانکہ کوئی ذرا قیمت کی چیز ہے، ذرا کم قیمت کی ہے، لیکن ایک سا تول کر دیکھتے ہیں تو سا کا مطلب ہوتا ہے پڑی کے اندر تو ناپتے تولتے نہیں، لیکن پڑی آج کل نہیں ہے دنیا میں، بہت کم ہے، لیکن اللہ کی مہربانی سے آج بھی مد ہوتا ہے 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے،
اور سعودی وغیرہ کے اندر آپ کو حج کو جائیں گے وہ صاحب بھی ملتا، وہاں بنا کر رکھے ہیں، وہ 10 ریال کا ہو 15 ریال کا ہو وہ بھی ملتا، وہ ہم کو صدقہ فطر نکالنے کے لیے وہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس بھی مد ہے 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے۔ عام طور پر ہم لوگ ایسے کرتے تھے، ہم لوگ بھی ایسے دیتے تھے، بولتے تھے کہ صاحب چاول دینا، پیسہ نہیں دینا، ایسا بولتے تھے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو تمل ناڈو گورنمنٹ 16 کلو چاول دیتی جی، اور اس کے بعد ابالے چاول دیتی، گیہوں دیتی، کیا کیا دیتی مفت میں۔ کوئی بھی غریب نہیں ہے، کس کو دینا؟ کون لے گا چاول؟ کتنے لوگ ایسے ہیں بھائی چاول نہیں چاہیے ہم کو، پیسہ دے سکتے ہیں، پیسہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ صحیح بات آج یہی ہے کہ صاحب آج کا زمانہ اس کا نہیں ہے چاول گیہوں اور جو دینے کا، پنیر منقع کھجور دینے کا زمانہ نہیں ہے، پیسہ دینے کا زمانہ بھی آج ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد تابعین نے پیسہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں پیسے کا چلن نہیں تھا، پیسے کا چلن نہیں تھا۔ کیا بھی خریدنا تو لے جا کے ان کو دے دیتے کھجور، 1 کلو کھجور دے دیے، 1 کلو سمجھانے کے بولتے ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے کلو نہیں تھا، دے دیے 1 کلو، ان کے پاس گوشت لے لیے، 1 کلو کھجور دیے، ان کے پاس گیہوں لے لیے، ایسا ہوتا تھا۔ اس کو بولتے ہیں اجناس کا تبادلہ، کھانے پینے کی چیزوں کو ایک دن۔ کپڑا لینا ہے، اچھا 4 کلو کھجور دیے، سب آدھا میٹر کپڑا لے لیے، ایسے ہوتا تھا۔ پیسے کا رواج نہیں تھا۔ جب ممالک فتح ہوئے، سونا چاندی فارس روم سب فتح ہو گیا، جب سونا چاندی ہو گیا اور جب پیسہ زیادہ ہو گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے لکھا ہے، انہوں نے حکم دیا تھا کہ لوگوں سے کہو کہ پیسہ درہم و دینار زکوٰۃ دیں، ایسا انہوں نے کہا تھا۔ تو لہٰذا پیسہ دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ صاحب غلے کے بجائے آپ پیسہ دے سکتے ہیں۔ چاول ہمیشہ دیتے تھے، 2.5 کلو چاول دیتے تھے۔ میں نے کہا ناپنے کی چیز ہے، جو صاحب بولتے ناپنے کی ہے، تولنے کی نہیں۔ میں خود بھی آج سے تقریباً 35 سال پہلے وہ گیہوں لے کے، اچھی گیہوں لے کے تول کر دیکھے، 2470 گرام تھا۔ اس لیے 2.5 کلو 30 گرام کا فرق ہے نا، 2.5 کلو۔ اور کوئی اگر معمولی ہو جیسے کشمش ہے، منقع ہے، وہ تو لے تو میرے خیال میں کتنا ہو جائے گا؟ 2.5 کلو بہت ہو جائے گا نا۔ جو ہلکی چیز ہے وہ اور جو وزنی چیز ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے، لہٰذا دے سکتے ہیں عام طور پر، کیونکہ عام طور پر جو کھانے کی چیز ہوتی ہے اپنے گھر میں وہ دینے کے لیے ہم لوگ کہتے تھے۔ آج تو میں نے کہا نا کہ صاحب کوئی لینے والے نہیں، کچھ بھی رغبت بھی نہیں، ان کو بول بھی دیتے بھائی صدقہ فطر تمہارا چاول اٹھا کے رکھیں آ کے لے لو، آتے نہیں۔ پیسہ بولے تو بلانے سے پہلے آتے، جلدی آ کر لے کر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہم اس سے پہلے بولتے تھے نہیں دینا چاہیے پیسہ، لیکن آج ہم یہی کہتے ہیں پیسہ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کا بھی معمول رہا ہے، بہت سے لوگوں نے، صحابہ کا نہیں تابعین کا رہا ہے، وہ لوگ پیسہ دیتے تھے۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں آج کے زمانے میں پیسہ دے تو زیادہ بہتر ہے۔ کتنا پیسہ دینا، اب وہ اس کا حساب بڑا مشکل ہے۔ صاحب کس کا حساب کریں گے؟ 2.5 کلو کھجور کا حساب کریں گے تو آپ کو کتنا دینا پڑے گا صدقہ فطر؟ 1,500 1,300 روپے ایک آدمی کا دینا پڑے گا۔ چھوٹے بچے سے لے کر پیٹ کے بچے کا حساب نہیں، جو بچہ پیدا ہوا اس سے لے کر جتنے گھر کے لوگ ہیں سب کی طرف سے صدقہ فطر دینا، سب کی طرف سے صدقہ فطر دینا۔ کشمش ہے جی، کشمش ہے منقع، اس کی زکوٰۃ دیں گے وہ بھی 1000 سے زیادہ ہو جائے گی نا۔ پنیر ہے اس کی زکوٰۃ دیں گے وہ بھی سب 1000 سے زیادہ ہی جائے گی۔ جو بھی آپ دیکھیں گے، البتہ گیہوں اور جو ان کی قیمت زیادہ نہیں ہوگی، وہ ایسے ہی سمجھے کہ 300 350 روپے کے قریب آئے گا،
اور گیہوں تو اور بھی سستا ہو جائے گا، تو اس کا حساب کریں گے تو لہٰذا صدقہ فطر بہتر ہے آدمی جو کھاتا ہے اس کا حساب کر کے 2.5 کلو کا حساب کر کے یا 1 سا کا حساب کر کے صدقہ فطر نکال دے، اس کی طرف سے بھی اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی، جو گھر کا ذمہ دار ہوگا سارے لوگوں کی طرف سے نکال دے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، وہاں صدقہ فطر وغیرہ کون لینے والے، کون دینے والے، کچھ بھی نہیں رہتے۔ بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں، ان کا صدقہ فطر وہاں سے لکھتے، فون کر دیتے، ہماری کل عید ہے، ہمارا صدقہ فطر دے دو، تو ان کا صدقہ فطر نکال کے دے دیں۔ کب دینا؟ ان کی عید کے حساب سے دینا، ہماری عید کے حساب سے نہیں۔ جو لوگ سعودی میں رہتے ہیں وہ اگر آ گئے وہاں 1 دن پہلے، ان کے 30 روزے ہو گئے، ہمارا 31واں روزہ ہوتا، ان کے حساب سے ان کو 31واں روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ ایسا ہے حساب، یہ صدقہ فطر ان کے حساب سے، جو بھی فون کریں آپ کو چاہیے کہ ان کا صدقہ فطر ان کے حساب سے دیں، اس لیے کہ نماز پڑھ کے آ گئے، آپ صدقہ فطر دیں گے تو پھر وہ معمولی صدقہ ہے، وہ غریبوں کی مدد تو ہو جائے گی، روزے میں جو غلطیاں ہو جائیں گی وہ معاف نہیں ہوتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو بھی اشکال وغیرہ ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے تو ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو شب قدر پانے کی توفیق دے، اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اس آخری عشرے میں ہم کو توفیق دے۔ پھر پتہ نہیں زندگی آئندہ رمضان میں ہے کہ نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ سب بوڑھے ہوں گے تو وہی مریں گے، جوان ہوں گے تو ابھی 3 5 6 رمضان دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بوڑھے تو زندہ بھی رہتے، جوان جلدی جلدی بھی مر جاتے، لہٰذا ہم کو یہ سمجھنا چاہیے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے اور یہ آخری 8 9 دن باقی ہیں، جتنی عبادت ہو سکے، نفس کو کتنی بھی تکلیف ہو عبادت کریں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، نیند آتی ہے تو عبادت اور دعا نہیں کرنا، دعا بہت کرنا، بہت دعا کرنا، اور اپنا عمل قبول کرنے کے لیے اللہ اتنے روزے رکھیں اللہ تو قبول کر لے اللہ۔ روزہ رکھنا آسان ہے، قبول کرانا مشکل ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام دیکھیے، کعبہ بنائی جی اللہ کے حکم سے، ربنا تقبل منا، اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے۔ ان کے دل میں کتنا اخلاص تھا، اللہ کے حکم پر کیسا عمل کرے، اللہ تو قبول کر لے۔ اللہ کے رسول بھی دعا کرتے تھے نا، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، ایسا عمل جو تیرے پاس قبول ہو ویسا عمل مجھے بتا۔ تو روزہ رکھنے سے روزہ قبول نہیں ہوتا، روزہ ہو جاتا قبول نہیں ہوتا۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ روزہ ہو جاتا کا مطلب ہے پھر رکھنے کی ضرورت نہیں، پھر رکھنے کے ثواب نہیں ملے گا۔ قبول ہونے کا مطلب روزہ بھی ہو گیا، ثواب بھی ملے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا، للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشی نصیب ہوتی ہے۔ ایک روزانہ افطار کرتے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو، الحمدللہ ایک روزہ پورا ہوا، اللہ ثواب دے اللہ۔ وَيَوْمَ يَلْقَى رَبُّهُ، جس دن کے قیامت کے دن روزے کا ثواب لینے جائے گا، اللہ ثواب دے گا۔ باقی سب تو ثواب فرشتے لکھ کر رکھے ہیں، لیکن یہ اللہ ثواب دے گا۔ اس دن اس کو جو خوشی ہوگی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان دنوں میں جو باقی ہیں زیادہ عبادت کی کوشش کیجیے، توبہ استغفار کیجیے۔ ایک حدیث میں یوں بھی آیا کہ اللہ کے رسول نے کہا آمین آمین آمین۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھا کہ ٹھیک ہے صاحب، جو آدمی کے رمضان پایا پھر اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، برباد ہو، حضرت جبریل نے کہا تو اللہ کے رسول آمین، ایسا آدمی برباد ہونا چاہیے۔ اللہ کا حکم نہیں مانا، رمضان آنے کے بعد بھی اس کی زندگی میں سدھار نہیں آیا، اللہ کے رسول آمین کہی۔ ان باتوں کا خیال کیجئے، شب قدر پانے کی کوشش کیجئے، تلاش کیجئے، جتنی محنت آپ کر سکتے ہیں کیجئے، لیکن بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہو کچھ دیر سو جائیے۔ اسی لیے زیادہ مسجدوں میں دیر سے تراویح کی نماز رکھتے ہیں تاکہ آپ شروع رات میں سو جائیں، تھوڑا آرام کر لیں، اس کے بعد تراویح پڑھیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آخری تہائی رات میں زمین پر، دنیاوی آسمان پر آ کے اللہ تعالیٰ آپ کو ندا دیتا ہے۔ ان کا خیال کیجئے، اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ
ہم کو بھی سارے مسلمانوں کو بھی شب قدر پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے جو کچھ نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی قبول فرمائے اور اس کے اجر سے اللہ تعالیٰ ہم کو محروم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم تقبل صیامنا وقیامنا خالصا لوجہک الکریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والیہود والنصارى والمشرکین۔ اللہ دمر دیارہم شتت شملہم ومزق جمعہم وخرق بنیانہم وخالف بین قلوبہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وجل واہم واتم واکبر۔